اسلام کی نظر میں مکان یا جگہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جگہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور دوسری جگہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہے، اور مسجد بننے کے بعد اس کی آبادی کے لیے 4 ستون ضروری ہیں۔ پہلا امام، دوسرا مؤذن، تیسرا مقتدی اور چوتھا مسجد کمیٹی۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ رہے تو مسجد کا حق ادا نہ ہوگا۔ ان 4 ستونوں میں اللہ کے یہاں سب سے اعلیٰ اور افضل 2 ستون ہیں، اور وہ امام اور مؤذن ہیں۔ امام کے معنی پیشوا کے آتے ہیں، جن کی اقتداء کی جائے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات میں سے ہے۔ امام صاحب سے پہلے اگر کسی نے نماز کا کوئی رکن ادا کر لیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو امام کی اہمیت ہے، یعنی شریعت نے امام کا رتبہ بلند کیا، اس کو متبوع بنایا، لیکن آج ہم اس امام کو تابع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اہم ستون مؤذن ہے۔ یہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ جس وقت ساری دنیا اپنے کاموں میں مشغول ہوتی ہے، گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ اللہ کا بندہ لوگوں کو دنیا کی مشغولیت سے نکل کر مسجد میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت اور بلندی درجات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ گردن لمبی ہونے کے معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ ثواب ان کو ملے گا، لیکن افسوس کہ ان 4 طبقوں میں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ امام اور مؤذن ہی کا ہے۔ جو انبیاء کرام کا وارث ہو، امامت جس کا حق ہو، جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہو، ان کو مسجد آباد کرنے کی دعوت دیتا ہو، وہ آج مجبور محض اور مظلوم بنا ہوا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ امام و مؤذن کی عزت و اکرام ان کی شان کے مطابق کرتے رہیں، ان کو اپنا مذہبی پیشوا اور سردار سمجھیں۔ ان کو دیگر ملازمین کی طرح سمجھنا منصب امامت کی توہین ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاویں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔ اب ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہماری مسجد کمیٹی میں ایسے افراد ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یقیناً وہ امام و مؤذن کی خدمت ان کی شایان شان نہیں کر سکتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مسجد کے صدر اور سیکریٹری بھی سیاسی اور دبنگ لوگ ہوتے ہیں، جن کو دور تک بھی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ نماز اور مسجد سے ان کا واسطہ صرف جمعہ اور عیدین تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ صرف اپنے کو عزت دار خیال کر کے عزت و احترام کا حقدار سمجھتے ہیں۔ امام و مؤذن سے بھی وہ یہی توقع رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے عزت و احترام میں ان کی گردنیں جھکی رہیں اور جی حضوری کرتے رہیں۔ دوسروں کی ضروریات سے وہ واقف تو ہوتے ہیں، مگر امام و مؤذن کی ضروریات سے ناواقف رہتے ہیں، اور اگر واقف ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ حال تو ہماری کمیٹی کا ہے، اور ہم بھی ان سے کم نہیں بلکہ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم بھی امام و مؤذن کے مرتبے سے غافل ہیں یا جان بوجھ کر غفلت برتتے ہیں۔ ہم امام کو ہمیشہ مفلس، قلاش، مقروض اور مجبور محض دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ امام ایک اچھے مکان میں رہے، اس کے گھر کا کھانا پینا اچھا ہو، اس کے پاس ایک گاڑی ہو، اس کے بچے اچھا پہنے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور امام خوشحال زندگی گزارے۔ نمازیوں کی اکثریت امام و مؤذن پر حکومت کرتے نظر آتی ہے، بلکہ ان میں اکثر ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی گھر میں ایک آنے کی بھی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن مسجد میں آ کر وہ مسجد کے خادموں کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ اپنے خدمتگار ملازم کی تنخواہ امام و مؤذن کی تنخواہ سے زیادہ دیتے ہیں،
اگر ہم امام صاحب کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دن 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو بلند آواز میں امام صاحب کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، تنخواہ کاٹنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ جی ہاں، وہی تنخواہ جس سے امام صاحب کے گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، جی ہاں وہی تنخواہ جتنے کا بیڑی سگریٹ ہمارے صدر اور سیکریٹری صاحبان پی جاتے ہیں۔ میرے خدا رحم فرما، ہماری کمیٹی بلا وجہ اماموں کو تبدیل کرنے کی خواہش مند رہتی ہے۔